ہمارے مہمان خصوصی رونے کے محفل ہماری محفل میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ انہی کا خصوصی خطاب ہوگا، انہی کا بیان ہوگا، جن کو سننے کے لیے نہ صرف ایمسٹرڈیم بلکہ پورے ہالینڈ سے اور ہالینڈ کے باہر سے بھی بڑی تعداد میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد الکرم میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تعریف آپ سب جانتے ہیں، قاری صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں کیا، تو اب میں دعوت ہی دوں گا کہ میں حضرت اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ ہوں، صرف آپ کی محبت اور عقیدت کے لیے اور جوش کے اظہار کے لیے صرف نعرہ ایک لگاؤں گا کہ آپ نے میرے ساتھ مل کر نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جناب حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب، علماء اہل سنت، والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر اور مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے اور بت منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے اور نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور
اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ برادران اسلام، میرے مقتدر محترم علماء کرام، جناب قبلہ حضرت علامہ حفیظ الرحمن چشتی صاحب، میرے برادر محترم حضرت علامہ قاری عمران صاحب قادری، اس مسجد شریف کی انتظامیہ کے جملہ عہدیداران، اراکین، تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی قدر، میری آپ کی خوش قسمتی خوش نصیبی ہے کہ آج ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہے اور ہم نے پڑھ لی مغرب کی نماز ہے۔ ہر کسی کا اپنا انداز ہے اور اس فقیر کا اپنا انداز ہے۔ بقول اقبال کے اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے۔ برادران اسلام، ہر کوئی ہر کسی کو یاد نہیں کرتا، ہر کوئی ہر کسی کو یاد بھی نہیں آتا۔ یاد کے لیے یاد کا ہونا ضروری ہے۔ جو کسی کو یاد کرتا ہے اگر لگن سلامت ہو تو وہ اسی کو یاد کرتا ہے۔ زمانہ بڑا مصروف ہے، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور یاد اللہ کا احسان ہے۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، تابعی رسول تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ کسی نے کہا ثابت تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تجھے یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو یہ ثبوت ہے کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو یہی ثبوت ہے کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ کرم فرمائے نہ اس کی یاد آئے نہ، وہ یاد کے چراغ جلاتا ہے بندہ تبھی تو اس کے کوچے میں آتا ہے۔ اگر وہ کرم فرمائے نہ کوئی بھی اس کے در پہ آئے نہ۔ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں یاد کا بدلہ یاد ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ ہمیں یہاں بلاتے نا ہم بھی یہاں آتے نا، آپ نے بلایا ہے تو بندہ یہاں، اس لیے یہ ثبوت ہے۔ اور ٹوٹی پھوٹی نیلی پیلی انگریزی میں کہتے ہیں لو بیگیٹس لو۔ پیار ہوتا ہے تو کسی کا انتظار ہوتا ہے، کون کسی کے لیے بے قرار ہوتا ہے؟ یاد ہوتی ہے تو بندہ اشکبار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اصول ہے، اور قدرت کا اپنا بھی یہی اصول ہے۔ اس نے کہا فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو۔ یا اللہ ہم یاد کریں ملے گا کیا؟ فرمایا سیدھی سی بات ہے، اذکرکم، یاد کرو گے یاد کیے جاؤ گے۔ گویا یہ قرآنی اصول ہے
یہ ربانی دستور ہے، یہی قرآن کا نور ہے کہ تم یاد کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں یاد کیا جائے۔ دوسرے مقام پہ اسی اصول کو قرآن میں کہا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، اصول دیا، فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے سلام کرو۔ وہ کہے السلام علیکم تو تم اتنے پہ گزارا نہ کرو کہ وعلیکم السلام، حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن، تمہارے جواب میں زیادہ حسن ہونا چاہیے، زیادہ شیر شکر پیار ہونا چاہیے، اسے پتا چلے کہ میں نے جس کو کچھ دیا ہے اس نے بھی واپس کچھ دیا ہے۔ دونوں یہ آیتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ یاد کا بدلہ یاد ہے۔ اب اس حسن اتفاق ہے کہ ہم جسے یاد کر رہے ہیں ہماری تو عادت سمجھیں، ہماری محبت کی رسم سمجھیں، ہمارے سینے میں چھپا ہوا پیار سمجھیں کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یہ کسی گزرے موسم کی یاد دلاتا ہے، اور ایمان اندر ہی اندر انگڑائیاں لیتا ہے کہ موسم تو دیکھو، اس موسم میں بارش برسی تھی، اس موسم میں کسی نے کرم کمایا تھا، اس موسم میں کوئی آیا تھا۔ اب جس کے اندر کچھ اس موسم کا احساس ہوتا ہے اسی کو یہ موسم راس ہوتا ہے، اسی کو یہ موسم راس ہوتا ہے۔ ہر کوئی ہر کسی کی باتیں نہیں کرتا، بات کرنے کے لیے سینے کے اندر محبت پیار کی سلگتی ہوئی بھٹیوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نہ کوئی کسی کے لیے تڑپتا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی ترستا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی آنسو بہاتا ہے، کون کسی کے لیے روتا ہے؟ کوئی نہ کوئی چنگاری سلگتی ہے، کوئی نہ کوئی سینے میں لگن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اندر چبھن ہوتی ہے، تبھی بندہ کسی کو یاد کرتا ہے۔ اور ہم اہل ایمان اپنے نبی کو ویسے تو دم دم یاد کرتے، ہماری اس کائنات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کی یاد نہ ہو۔ جب ہم غفلت کی نیند میں کھو جاتے ہیں، ہم تو کسی نہ کسی وقت سو جاتے ہیں، ہمارے نبی کا ذکر نہ کھوتا ہے نہ سوتا ہے، ہر لمحہ حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اذان ہی کو دیکھیں، اذان 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ انڈونیشیا کے پرلے کنارے سے شروع ہوتی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے۔ گردش لیل و نہار کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ اذان کا وقت کہیں بھی انجام پذیر ہونے میں نہیں آیا ہے، اذان گونجتی رہتی ہے، نبی کا نام بھی گونجتا رہتا ہے۔ تو حضور کے ذکر کو ہماری محتاجی نہیں ہے، ہم اپنی رسم محبت کو پورا کرتے ہیں۔ پروفیسر رشید صدیقی نے کہا کہ جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، یہ ریت کا جو علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، ان فقیروں نے اس ریت میں محبت کا بارود بھر دیا ہے۔ ان کی بستی کا ایک بندہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا ہر کٹ ہوں دیکھ ہاں ٹھک تھی دی مت مل پوے کہیں میل دے۔ یہ بولی ہے ان کی، وہ کہتے جہاں 4 بندے کٹھے دیکھتا ہوں وہیں کھڑا ہو جاتا ہوں، شاید یہاں تیری بات چلے۔ ہر کٹ ہوں دیکھ ہاں ٹھک تھی دی مت مل پوے کہیں میل دے۔ آگے کہا او نہیں ملدا ان کا ذکر تو ہے، وہ نہ بھی ملے اس کی بات تو سنیں گے۔
او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے دل رج پوندا ہے ہی کھیل دے اوندا نام پکا اوندا نام پکا نت وجد کراں اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے ناشاد ہن تن تے ترے لیرے وہ بھی دے ایاں کل ویل یہ محبتوں کا سلسلہ ہے یہ محبت کی داستان ہے اور یہ میرا جو آج بیان ہے اسی محبت کی داستان ہے اصول یہی رکھو کم از کم اتنا کرو جو جتنا کرم فرمائے اتنا تو یاد آئے بندہ یوں سمجھے جس کا جتنا کھائے جس کا جتنا ورتائے اتنا تو شکریہ ادا فرمائے زیادہ نہ صحیح کم از کم شرافت کا نجابت کا تقاضا یہ تو ہے کہ جس کے در سے جتنا کھاؤ اتنا تو شکریہ ادا یہ تو کوئی شرافت نہ ہوئی کہ بندہ 6 روٹیاں کسی کے گھر سے پوری کھائے جاتے ہوئے وہ رومال اٹھائے کانٹے پہ ٹکائے نظر ہی نہ آئے یہ کوئی اصیل لوگوں کا کام نہیں شریفوں کا کام نہیں جن لوگوں کو رکھاؤ آتا ہے ان کا یہ کام میرے نبی نے بولا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں مجھے ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے بندہ اگر کوئی کسی سے مہربانی کرے تو اسے یاد آنا تو یاد کے لیے 3 اصول رکھتے ہیں ایک ہے یا کرم کی برسات ہو یا سامنے کسی شخص کی خدمات ہو یا کسی کے احسانات ہو یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر کوئی یاد ضرور آتا ہے یاد ضرور آتا ہے اب ہم اپنے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں اللہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر مہر علی شاہ کے دادا پیر آپ بیٹھے تھے ایک میرے جیسا آدمی جا پہنچا اور اس نے کہا سنا ہے فقیر نیک ہے اللہ کا نظر ٹکاتا ہے بندوں کو اللہ سے ملاتا اس نے کہا 30 سال ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھاتے لطف لذت چس رس نہیں ملی میں نے کہا چلو خشک پڑھنے پڑھانے سے کچھ لے آؤں آپ کے آستانے سے آپ نے اسے بٹھایا اور شام کا وقت تھا کہا حضرت صاحب تشریف رکھے بٹھا دیا بٹھا کے اس نے کہا حضور جلدی کریں مجھے سبق دیں تاکہ میں منزلیں طے کروں آپ نے کہا میرے محترم صرف پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کو اپنے برابر سمجھ اس کو لگ گئی تن بدن میں آگ اس نے کہا اتنا بڑا کفر تو نہ سنا نہ دیکھا کہتے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ حضور والا آپ خدا سے ڈرے توبہ کریں آپ اللہ کے سنا تھا نیک بندے ہیں آپ یہ کفر مجھے پڑھا رہے ہیں میں 30 سال سے بچوں کو علم دین پڑھا رہا ہوں ہدایہ وقایہ عنایہ میں پڑھا رہا ہوں آپ مجھے کفر سکھاتے ہیں آپ نے فرمایا حضرت صاحب میں نے تو پہلا سبق یہی سکھانا اس کو غصہ جو آیا اس نے کپڑا کاندھے پہ رکھا فرمایا رک جا اس نے کہا نہیں میں اس کفر کو برداشت نہیں کر سکتا اٹھا چلنے لگا آپ نے فرمایا حضرت صاحب آئے ہو کم از کم ہم فقیروں کے در سے کچھ کھانا تو کھاتے جائیں ہم غریب کچھ نہ صحیح کھانا تو کھلا سکتے ہیں آپ کرم فرمائیں تھوڑی دیر رک جائیں کھانا کھائیں پھر بے شک چلے جائیں اب جب کھانے کا وقت آیا آپ نے اس میرے جیسے حضرت صاحب کے لیے کھانا بھجوایا آپ نے اوپر رکھی روٹی ایک وہ جو ہوتی ہے گھی میں چوپڑی ہوئی وہ بھی رکھی اب جو سوکھی روکھی تھی وہ رکھی نیچے جو تھی پراٹھا کھا کر کے لگا تو پراٹھا وہ رکھے اوپر اور
پیش کیے. اب جب حضرت صاحب تو بھوکے تھے سارے دن کے ہماری طرح, سفر لمبا تھا, اب انہوں نے کھانا ابھی سامنے آیا, فقیر نے دی صدا, کہا روٹی کھانے والے پیارے اللہ کے نام پہ کچھ ہمیں بھی دو, ہم بھی بھوکے ہیں. اب جب کھانا شروع کرنے لگا آواز آئی, اور بھوکا ہو بندہ کوئی آواز دے دے تو بڑا ہی برا لگتا. اب اس کو غصہ بڑا آیا کہ میں نے نوالا اٹھایا نہیں اور اس نے دے دی صدا کہ مجھے بھی چاہیے. اب اس نے چیک کی روٹیاں کیسی ہیں, اوپر پھر نیچے, سوکھی روٹی تھی سب سے نیچے, اس نے سوکھی روٹی نکالی, بات دلے نہ خواستہ فقیر کو پکڑائی. فقیر نے لے لی سوکھی, قبول کر کے کہا شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو اور دے. وہ چل دیا اور حضرت صاحب نے وہ پراٹھے تینوں ان کے ساتھ مہربانی فرما, وہ تینوں جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ دو دو ہاتھ فرما دی. اب فارغ ہو کے بیٹھے تو حضرت شاہ سلیمان پھر آ گئے اور آئے اور کہا حضرت صاحب کھانا کھا لیا؟ جی کھا لیا, میں چلوں؟ جی آپ جا سکتے ہیں, پر کچھ کہنا ہو؟ کہا پھر کہتا ہوں کہ اگر ہے کوئی کام کا سبق تو دو, ورنہ میں جاؤں. آپ نے فرمایا ہمارا سبق پرانا ہے, اللہ کو زیادہ نہ صحیح برابر کا تو درجہ دو. اٹھا جانے لگا, کہنے لگا یہ کفر ہے, رکھ کے ہاتھ کان پہ ٹکایا, فرمایا شرم نہیں آتا؟ اس نے کہا آپ نے تھپڑ مارا میرے کان پہ, فرمایا یہ سمجھانے کے لیے. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ فرمایا روٹی کھائی؟ کہا کھائی. فرمایا اس میں سوکھی بھی تھی؟ کہا تھی. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ایک بے وقوف فقیر آیا تھا, میں نے اسے دے دی. کہا وہ تھی کہاں؟ کہا سب سے نیچے. فرمایا پھر چون کے دی اللہ کے نام پہ. آپ سمجھ گئے؟ کہا چون کے دی اللہ کے نام پہ. اس نے کہا کہ ہاں چون کے دی. فرمایا اس نے کہا کیا تھا؟ کہا اس نے کہا تھا اللہ کے پیارے نام پہ مجھے بھی دے. فرمایا بد نصیب کیا پڑھتا رہا؟ کیا پڑھا؟ کیا تو نے سمجھا؟ کیا تجھے تو نے سمجھایا؟ تو بہت ہائیسٹ کوالیفائیڈ ہے, بہت پڑھا لکھا ہے تو, کس نے تجھے پڑھایا؟ اگر برابر سمجھتا تو آدھے پراٹھے آپ کھاتا, آدھے اس کے نام پہ دے آتا. کم از کم کچھ تو مساوات, برابری ہوتی. میں تو کہتا تھا برابر کر, تو اس سے بھی نیچے اتر گئی. آپ کو میں نے تکلیف دی یہ بات سنا کر, لیکن میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا. یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں اپنے نبی کو کم از کم اتنا تو یاد کریں جتنا نبی نے کرم کمایا. چند منٹ آپ کے پھر لینا چاہتا ہوں. اگر آپ پاکستان تشریف لے جائیں, وہاں چند سال پہلے میں بھی, ہم سب کی جماعتیں اپنے بڑوں کو یاد کرتی. ہم حضرت داتا صاحب کا عرس مناتے ہیں, لاکھوں روپیہ ہم لگاتے ہیں, اور ہر جماعت اپنے بزرگوں کا دن. ہمارے ہاں جماعت اسلامی بہت محترم جماعت ہے, انہوں نے مولانا مودودی کا 100 سالہ جشن ولادت منایا, اور رشیا کے پرلے کنارے سے کینیڈا تک مہمانوں کو بلایا, کروڑوں روپیہ لگایا, ایمبیسڈر سے پر کانٹیننٹل تک سارے ہوٹل کو. اس کا دن تھا مولانا مودودی صاحب کا, اور مولانا فضل الرحمان نے علماء دیوبند کا جشن پشاور میں منایا. صرف
इलेक्ट्रिक का बिल 3 दिन का 26 लाख रुपया, बाकी कितना खर्चा। सल्फी हजरात ने अपने बुजुर्गों का दिन मनाया, उन्होंने दीवारों पे करोड़ों लगा। आपने सबका समझा, सबने अपने अपनों के दिन मनाए। तो ये तालिब इल्म बड़े तेज होते हैं। इन्होंने जाके पूछा कि जनाब आपने करोड़ों रुपया मौलाना मौदूदी के जश्न पे आपने हमें कहा, तुमने दाता साहब के। तो सब ने एक ही जवाब उन्हें दिया कि बेटा इन बुजुर्गों की खिदमत है, इन बुजुर्गों की खिदमत है, क्योंकि इनकी खिदमत इतनी ज्यादा है तो जिसकी जितनी हूं खिदमत उतनी होनी चाहिए उसकी बात। ये लॉजिक है, ये दलील है, सबने यही दी। वो तालिब इल्म फट गया, उसने कहा समझ नहीं आती कि तुम हमें कहते हो फुलां साहब, फुलां रिफॉर्मर, फुलां मौलाना, फुलां लीडर की इतनी खिदमत है, लिहाजा उनके चर्चे होने चाहिए, गली गली नगर नगर उनकी बात होनी चाहिए। उसने कहा तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप एक तराजू में अपने तमाम रहनुमाओं की खिदमत धरें और एक तराजू के पलड़े में मेरे नबी का एक आंसू धरें। अगर खिदमत है मेयार तो आप ही फैसला करें सरकार, किसका कितना होना चाहिए जिक्र का। अपने बड़ों का सियासी हूं, मजहबी हूं, समाजी हूं, अपने बड़ों का दिन लोग मनाते हैं। आप सब जानते हैं, अगर भुट्टो साहब का दिन आया उन्होंने डट के मनाया, दूसरों ने अपने बड़ों का मनाया, तो हमारे मासूम बच्चे पूछते हैं कि इनको क्यों इतना याद करते हैं। जवाब देते हैं इनकी खिदमत है, तो पूछने वाले पूछ सकते हैं कि इनकी खिदमत, लेकिन क्या उस जात की कोई खिदमत नहीं जिसने बंदू को बंदा बनाया है, जिसने बंदू से बंदू को रब से मिलाया है, जिसने माँ का रिश्ता बेटे को समझाया है, जिसने बेटी को बेटी का मकाम अता फरमाया है, जिसने बहन को बहन का तकद्दुस अता फरमाया है, जिसने बुतों के नगर काबे को काबा बनाया है, जिसने पूरी नौ इंसानी को, हनुमान को पूजने वाले, पीपल को पूजने वाले, गोबर के गंदे कीड़ों को पूजने वालों को एक रब का दर दिखाया है। शुक्र है हमने उसी का दिन मनाया है। अगर खिदमत याद करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ चंद मिसालें दूंगा कि मेरे नबी की खिदमत का एक लम्हा जरा देखो। अल्लाह अकबर पूछते हैं। फिर बदनसीबी ये है, अपने आप को स्कॉलर कहने वाले, अपने बड़ों की जय की सदाएं लगाने वाले, छोटे छोटे 3-3 वर्के छाप के बांटते फिरते हैं। उन कम नसीबों से कोई ये पूछे किसके जिक्र को बंद करने की सोच रखते हो, कैसी तुम गलत अप्रोच रखते हो। तुम फिक्र के लूले लंगड़े लोग ये नहीं सोचते कि खिदमत मेयार है, सर्विसेज मिकियास है, तो उस रसूल की खिदमत तो सोचो। आज आप अगर अपनी माँ के लिए आंसू बहाते हैं तो ये किसी ने कर्म कमाया है जिसने हलीमा सादिया को अपनी चादर पे बिठाया है। उसी ने ये सलीका इंसान को सिखाया है कि माँ रखेल नहीं, माँ एक सरमाया है।
تو کم از کم اتنا تو کرو، اور جتنا اپنے لیڈروں کو یاد کرتے ہو اتنا تو کرو۔ شاہ سلیمان توسوی کی بات ذہن میں رکھیں، اگر نبی کے زیادہ نہیں کر سکتے ان کے لیے، وہاں کروڑوں لگاتے ہیں، نہیں شرماتے ہیں۔ یہاں 2000 کسی نے خرچ کیے تو ٹھک سے پورا منہ جبڑے کھول کے کہنے لگے جی یہ کسی غریب کو دے دیتے، میں 2000 کی جھنڈیاں لگا بیٹھا، میں یہ تو غریب کو دیتا، تو نے جو اربوں لوٹا۔ تجھے اس وقت غریب کیوں یاد نہیں آیا، ذرا نہیں شرمایا، لٹ گیا تیرے ایمان کا سرمایہ۔ اس لیے اس پیارے نبی کی یاد کیوں ہوتی ہے یاد؟ پہلے دنیا کے جغرافیے پہ نظر ڈالیں، پھر سوچیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ علامہ اقبال کوئی پاگل آدمی کا نام ہے، دنیا کے جینیس ترین آدمی کا نام ہے۔ اقبال دنیا کا لائق ترین آدمی تھا، اس نے کیونکہ وہ میرے طرح کسی ایک خاص بوتل میں بند نہ تھا، آزاد تھا، اور جب وہ کرتا فریاد تھا کیونکہ سینہ اس کا عشق نبی سے آباد تھا۔ اس نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی، کہا میرے خدا یہ لوگ تو راکھی رکھتے ہیں، یعنی سچ نہیں بولتے، ٹھیک نہیں تولتے، میرے کریم تو بول۔ پوچھ رہا ہے رب سے، پہلے کہتا ہے ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، اور خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی آنکھ اس کو مانتی تھی جس کو یہ دیکھ لیتا تھا، جس کو یہ ٹٹول سکتا تھا ہاتھ سے، جس کو یہ چک سکتا تھا۔ میرے اللہ نہ تو دماغ میں آئے، نہ تو آنکھ میں سمائے، نہ تو چکھا جائے، نہ تو چھوا جائے، اب تو ہی بتا تجھے مانے تو کیسے۔ انسان کی تو مجبوری تھی، یہ اسے مانتا تھا، یہ پپل کے درخت کے قد کو دیکھتا تھا، اسے خدا مان لیتا تھا، یہ دریائے جمنا کی موجوں کو تکتا تھا، اسے پوجنے لگ جاتا تھا، یہ ستاروں کے چمکنے کو دیکھتا تھا، انہیں پوجنے لگ جاتا تھا، یہ سورج کی حدت حرارت کو دیکھتا تھا، اسے سجدہ کرتا تھا۔ جب تو نہیں ملتا تھا، تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے، پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے۔ آپ نے غور فرمایا، پھر جو بھی در ملا، تو نہ نظر میں آیا، نہ دماغ میں سمایا، نہ ہاتھ میں آیا۔ پھر ہم نے کبھی بندر پوجے، کہ یہ آپ کو معلوم نہیں، بندر پوجے گئے، سوروں کو پوجا گیا۔ اکبر کے دور میں سوروں کی پوجا ہوتی رہی، خنزیر کی پوجا ہوتی رہی۔ تو اقبال کہتا ہے میرے اللہ تو ہی انصاف کر، تیری دھرتی پہ تیرے بندے تھے ہم، لیکن جب تو نہ ملا پھر ہم کہاں کہاں۔ مصر کے لوگ گوبر سے نکلے ہوئے گندے رینگنے والے کیڑے کو خدا سمجھتے تھے۔ اٹھاؤ تاریخ کو، پڑھو دنیا کی تاریخ کو، انسان اشرف المخلوق ذلت کے گڑھے میں ایسا گرا کہ کہیں کتے کو پوجتا تھا۔ کیا آپ بھول چکے اس تاریخ کو؟ کہیں یہ پانی کی لہروں کو پوجتا تھا، کہیں درختوں کو پوجتا تھا، پھر جتنے بندے ہوتے تھے اس سے دگنے خدا ہوتے تھے۔ ہوا کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ، میل ملاپ کا الگ۔ اب اقبال یہی پوچھ رہا، کہتا میرے اللہ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو ہی بتا تجھے کیسے مانتے، ہم کیسے تجھ تک پہنچتے؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا۔ آپ دماغ خالی کر کے میری بات سنیں، آپ کچھ نہ بنے، انسان بن کے سوچیں۔ میرے اللہ تو بتا لیتا تھا کوئی،
وہیں ہندوستان سے شروع کر لیں، ہندوستان کی زمین وہی ہے جہاں گائے کے پیشاب تک، گوبر تک وہ آپ سے زیادہ آپ سب سمجھتے ہیں جتنے پیارے بیٹھے ہو، جہاں بندر جیسی مخلوق کو اب تک پاک پوتر سمجھا جاتا ہے، اگر چائنا کی طرف جاؤ کتے کو وہاں مقدس سمجھا گیا۔ آگے یہ ایران کی دنیا میں آؤ جہاں لوگ کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، آگ کے انگاروں کو پوجتی ہے دنیا۔ مصر کی پرانی تہذیب ہے، وہاں گدے کیڑوں کو پوجتی تھی دنیا، اور مغرب یہ تو پورے کا پورا غرق تھا۔ اور یونان جہاں عقل علم کے نظارے تھے، وہاں صرف ایتھن میں 30,000 آدمی غلامی کی باری بیڑیوں میں جکڑا تھا، وہاں بھی ستاروں کے پوجا۔ رب کو نہ وہ جانتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ جو خدا کا اپنا گھر تھا، چلو باقی تو تاریخ ہے، یہ تو قرآن ہے، جو اللہ کا اپنا گھر تھا وہ بتوں کا نگر تھا۔ پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 360 بتوں کا ڈیرا تھا۔ خود اللہ کے گھر میں دور تک اندھیرا تھا، پر سلام اس کو جس نے لگایا ایک پھیرا تھا۔ اب یہ پوری تاریخ اقبال پوچھ رہے، وہ کہتے ہیں بس رہے تھے یہی سلجوقی بھی تورانی بھی۔ 4 سطروں میں پوری دنیا کا جغرافیہ بند کر دیا۔ بس رہے تھے یہی سلجوقی بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، اور بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے۔ میرا اس پیارے عظیم امسٹرڈیم کی جامعہ الکرم، اللہ کرے آپ پہ ہو رب کا کرم، رکھے سب کا شرم، سلامت رہے ہمارا دین دھرم۔ اس لیے آپ سوچے ذرا، چلو یوں پوچھ لیں کہ کوئی تو آیا ہوگا جس نے پپل بوہر پانی ہنومان سے ہند والوں کو اٹھایا ہوگا، ایک رب کا نام دکھایا ہوگا۔ کوئی تو آخر ایکسیڈنٹلی تو نہیں ہو گئے ہم کلمہ پڑھنے والے، کوئی تو آیا ہوگا، کوئی تو آیا ہوگا جس نے تنے تنہا چائنا کے انسان کو اللہ کا رستہ بتایا ہوگا، کوئی تو آیا ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں، یہ تو خدا کے ساتھ تعلق ہے جو بالکل کل عدم ہے۔ وہاں معاملہ یہ ہے، ماں بیٹی کا حال کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جسم ہما داغ شد پمبا کجا کجا نیہم، سارا جسم چھلنی ہے۔ اگر رشتوں کا تقدس دیکھو پامال ہے، خدا سے رشتہ دیکھو زوال ہی زوال ہے۔ آخر کوئی آیا کسی کا لال ہے۔ تو میرا یہی چھوٹا سا سوال، جواب جس کا دے نہ سکیں دو جہاں ساغر، وہ کسی غریب کے دل کا سوال ہوتا ہے۔ سوال یہی ہے، کوئی تو آیا ہوگا جس نے ماں کو ماں، ورنہ جانتے ہو ماں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھو، یہاں ایک قوم تھی دام مارگی، وہ اپنی ماں کی عزت لوٹنے کو ثواب سمجھتے جائز نہیں۔ میں نے نام لیا ہے دام مارگی، جیسے مذاہب ہوتے ہیں، یہ بھی تھا وہاں جو ماں کی عزت برباد کرنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے اندر مزدق نے جو قانون پیش کیا، مزدق ایرانی نے، اس نے تو عورت کی عزت کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس نے کہا عورت یہ بالکل ہر کسی کی ملکیت ہے،
جو چاہے اس کی عزت کو نیلام کر دے. اور آپ کو پتا ہے کہ دارا اور سکندر کتنے بڑے نام آتے ہیں. یہاں اپنی بیٹی کی عزت برباد کرنا ایک شرف سمجھا. آپ مجھے بتائیں جہاں نہ ماں تھی نہ بہن تھی نہ بیٹی تھی. اور پھر ادھر کا معاملہ تو جدا ہے. اگر آگے پلٹ کر آپ دیکھیں جہاں خود اللہ کا گھر جسے عرب کہتے ہیں حجاز کہتے ہیں وہاں بیٹی اور ماں کا کیا حال تھا. بہن تو دور رہی, ماں کی عزت اولاد برباد کرتی. اور ضابطہ یہ بن گیا تھا جب باپ مر جاتا تھا تو ماں بیٹے کی وراثت میں مال کے طور پہ آتی تھی. پھر وہ ماں نہیں رہتی تھی, دستور کے تحت وہ اس کی رکھیل بن جاتی تھی. پھر اسی دھرتی پہ اولاد ماں کی عزت کے موتی برباد کر دیتی تھی. زمین چیختی تھی خدایا تو نے مجھے کیسے بنایا, کیا بنایا. لٹ گیا تیری عظمتوں کا سرمایہ, اندھیرا چھا گیا. اور صرف عزتیں برباد نہیں ہو رہی تھیں, مائیں روتی تھیں, بلکتی تھیں, تڑپتی تھیں, ان کی چیخیں کوئی سننے والا. یہی حال بیٹیوں کا تھا, یہی حال بہنوں کا تھا. تقدس کی چادر, عزت کی چادر, ناموس کی چادر بالکل تار تار تھی. چہار سو شیطان کا ننگا رقص تھا. نہ توحید تھی. اقبال اسی لیے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے اور بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے. میرے پیارے بھائیوں بس تھوڑی دیر کے لیے نظر اٹھائیں, پوری انسانی تاریخ پہ دوڑائیں, پھر اندازہ فرمائیں. پھر میرا سوال ہے, کوئی تو آیا ہوگا جس نے اس مظلوم ماں کی عظمت کو اٹھایا ہوگا اور ماں کو اس منزل پہ پہنچایا ہوگا کہ بیٹے نے اپنا منہ ماں کے قدموں پہ ٹکایا ہوگا. کوئی تو آیا ہوگا. پہلے سوال کو پختہ کر لیں, کوئی شخص تو آیا ہو, کسی سوال کو پکا کر لیں. کوئی تو آیا ہوگا جس نے بیٹی کو اس گندے گڑھے سے نکال کر, اور پھر برابر نہیں کوئی تو آیا ہوگا جس نے ایک یتیم لاوارث بچی کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا ہوگا. رب بھی دیکھ کے مسکرایا ہوگا. کوئی تو آیا ہوگا. کوئی تو آیا ہوگا جس نے اللہ کے سلگتے ہوئے کعبے سے بتوں کو نکالا ہوگا, کعبے کو سنبھالا ہوگا. لگتا ہے وہ کالی کملی والا ہوگا. اور جس دن آیا کالی کملی والا ہوگا اس دن شیطان اور اس کی اولاد کا منہ کالا ہوگا. فرشتوں نے جھنڈا توحید کا سنبھالا ہوگا جس دن آیا کملی والا ہوگا. میں نے بالکل لپیٹ کے پوری انسانی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے. باقی ابن خلدون نہ مانے, تبری کو نہ مانے, مشرق مغرب کے آپ سمانے نگاروں کی نہ مانے, کم از کم ایز اے مسلم قرآن سے پوچھے کہ مولا تیری اس دھرتی پہ ہوتا کیا تھا. اللہ پاک نے قرآن میں کہا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب سے پہلے میری پوری بد میں ہستی میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا.
علماء بیٹھے ان کانو من قبلو لفی دلال مبین، ہر سو گھپ اندھیرا تھا، ہر سو گھپ کالا اندھیرا تھا، بس ربیع الاول میں ڈالا مدنی نے پھیرا تھا، جب اس نے ڈالا کرم کا پھیرا تھا، پھر 400 گل رنگ سویرا تھا، 400 گل رنگ، صرف سویرا نہیں، گل رنگ سویرا تھا۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عالم فانی دے وچ جان نور حق آمن لگے، کفر ون کافور تھیا کفار مرجھامن لگے، غل پیا ون جا بجا آیا محمد مصطفیٰ، ہر دید دیاں عیداں تھیاں، ہر دل دے وچ ساون لگے، آنے والا آیا لیکن حالت تھی کیا؟ قرآن پاک آخری سپارہ اللہ فرماتا ہے اِذَا الْمَوْدَةُ سُئِلَتْ، بیٹی سے شروع کر دیتے، میں جانتے ہو بیٹیوں کے ساتھ یہ انسان کیا کرتا، غیر نہیں، دور کا رشتہ دار نہیں، خود جس کی جسم اور بیٹی جان تھی، جو اس وقت بھی باپ کی محبت میں قربان تھی، لیکن باپ بیٹی کے لیے کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے اِذَا الْمَوْدَةُ سُئِلَتْ، جب محشر بپا ہوگا، انصاف کی کرسی پہ خدا ہوگا، پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ سب کچھ پوچھتا ہوگا، اور پھر چھوٹی چھوٹی معصوم کلیاں زمین سے اٹھائی جائیں گی، اور وہ جو زندہ زمین میں زندہ گاڑ دی گئی، اللہ ان کو زندہ کر کے قدرت سے ان سے سوال کرے گا بے ای ذنب قتلت، میری دنیا میں تم نے سانس نہ لیا، بس ایک سانس لیا اور بن کھلے تم مرجھا گئی، تمہیں ای ذنب، تم نے کیا قصور کیا تھا؟ تصور کرو، باپ کٹہرے میں کھڑا ہے اور رب پوچھ رہا ہے محشر مالک یوم الدین، وہ پوچھتا ہے بے ای ذنب، اور چھوٹی چھوٹی کلیوں، کیوں تمہارے باپ نے قتل فرمایا کہ بالکل زندہ تمہیں گاڑ دیا، کتنا بڑا جرم کیا تم نے، کون سا پاپ کمایا کہ باپ کو تمہارا سایہ پسند نہ آیا؟ بے ای ذنب قتلت، 14ویں پارے سورہ نحل میں اللہ نے اس بات کو اور کھول کے بولا، فرمایا اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا اِذَا بُشِّرَ، لوگوں جانتے ہو آج ماں ہے، جو ہے بہن بہن ہے، جیسی ہے، بیٹی بیٹی ہے، یہ رشتہ ہے ہمارا، جو بھی ہے ہم اپنی ماں کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، کسی نہ کسی وقت آنسو بہا بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اللہ خود بتاتا ہے، فرمایا جب کسی کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، بھائی کو تیرے گھر بہن پیدا ہو گئی، دادے کو تیرے گھر پوتی پیدا ہو گئی، فرمایا جانتے ہو رد عمل کیا ہوتا تھا؟ فرمایا رد عمل یہ ہوتا تھا یتوارا من القوم، شرمندگی سے منہ چھپا لیتے تھے، چھپ جاتے تھے کہ یہ کلنک کا ٹکا، یہ کالا دھبا ہماری زندگی میں کیسا لگا، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے۔ یتوارا من القوم، کیوں چھپا لیتے؟ من سوء ما بشر بہ، کہتے یہ بچھو ہمارے گھر میں پیدا ہوا، اپنی بیٹی کو
کو گندے گندے نام سے، نفرت کی انتہا سے، کہتے یہ ہمارے گھر میں اب سارا قبیلہ اکٹھا ہوتا، دادا، نانا، چاچا، ماموں، باپ، بھائی، سارا قبیلہ اب سر جوڑ کے بیٹھتے کہ کیا کرے، فیصلہ کیا کرے۔ دادا اٹھ کے کہتا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اسی جگہ اپنے صحن میں رکھ کے ٹوکے سے اس کی گردن تن سے الگ کر دو تاکہ ہمیں سکون ملے۔ نانا کہتا نا یہ کم سزا ہے، اسے اٹھاؤ اور باہر لے جاؤ، سارے زمانے کو دکھاؤ، اس کی گردن سے پکڑ کے لٹکاؤ اور رکھ کے مارو خنجر تاکہ لٹکتا بدن۔ اب چچا اٹھتا، وہ کہتا نا یہ سزا کم ہے، کیا سزا دے؟ کہا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں جا کے اس کو روڑے کی طرح زمین پہ مارو تاکہ زمین پہ لگے اور روڑے کی طرح ذرے ذرے جیسے بکھرتے ہیں اس کی زندگی بکھر جائے۔ اب باپ اٹھتا، وہ کہتا یہ سزا کم ہے۔ باپ کیا سزا دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ سزا تجویز کرتا ہوں، اس کو اٹھاؤں گا جس نے اسے جنم دیا ہے، اس کے سینے پہ رکھوں گا، رکھ کے مولی کے پتوں کی طرح بدن پہ ہاتھ رکھ کے پکڑوں گا سر کو، اس ماں کے سینے پہ مروڑ کے اس کی زندگی کا میں شعلہ بجھا ڈالوں گا تاکہ اسے بھی سزا ملے جس نے جنم دیا اور اسے بھی سزا ملے جس نے جنم لیا اور دنیا کو پتا چلے ہم عزت والے ہیں۔ فرمایا ایمسکہ علی ہون، اللہ فرماتا ہے یا تو اگر بچانا ہے اسے تو ذلیل کمینوں میں شمار ہو جائے گا ہمارا، اگر چھوڑ دیا ام یدسہ فی التراب، اور اگر زیادہ غصہ ہوتا تو کہتے اس کو ذرا پلنے دو، اب یہ چھوٹی ہے مر جائے گی تو ابھی ہمیں سکون نہیں ملے گا، اس کو ذرا اور بڑا ہونے دو۔ اب بیٹی کچھ بڑی ہو جاتی، ماں اس کو پالتی مگر گندے لوتھڑوں میں اسے، گندے کپڑوں میں اسے ڈالتی، جب بیٹی چلنے کے قابل ہوتی پھر اسے گھر میں نہیں سلاتے، اسے اپنے جانوروں میں ڈال دیتے، رات کو گھر کے کپڑے اس پہ نہیں ڈالتے، گندے کپڑے اس پہ ڈالتے، اب وہ دوسری مخلوق کی طرح پڑی رہتی، جو بڑی ہوتی تو ذلت کا نشان بنتی، سارا دن جانوروں کے ساتھ پھرتی، شام کو آتی، دہلیز پار کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوتی اور اس پہ آرڈر ہوتا باپ کو باپ نہ کہے، بھائی کو بھائی نہ کہے، سارے لوگ اجنبی، کوئی اس کا نہیں ہے، کوئی رشتہ اس کا انسانیت سے نہیں ہے۔ جب اس طرح پلتی اور 8-9 سال کی ہو جاتی، اب باپ کہتا کہ اب انتقام لینے میں مجھے لطف آئے گا، اب باپ اٹھاتا پکڑ کے جنگل میں لے جاتا اور گڑھا بناتا، اب اس بیٹی کو پکڑ کے نفرت سے گڑھے میں ڈالتا، زندہ بیٹی کے اوپر مٹی ڈال کے نفرت کی آگ بجھاتا، اس کو مار کے چلا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ام یدسہ فی التراب، آگے قرآن نے افسوس کا اظہار کیا، کہا الا ساء ما یحکمون، ظالمو تم نے کتنا برا فیصلہ کیا، زندگی میں نے دی، لوٹ تم نے دی۔ میرے پیارے بھائیوں سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جب بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا تھا، یہ تو قرآن مجید، اب حدیث بھی ایک ساتھ سن لیں۔ نبی کریم ایک دن بیٹھے تھے، ایک صحابی دور سے روتا ہوا، دارمی شریف کی پہلی حدیث ہے، ایک صحابی روتا ہوا، دھاڑے مارتا ہوا، چیختا ہوا حضور کی طرف لپکا، سرکار کی ایسے نظر پڑی، دیکھا کہ اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، رو رو کے کہتا ہے میں لٹ گیا، میں اجڑ گیا، میرا سب کچھ اجڑ گیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں دل کو چیرے جا رہی تھی، صحابہ کرام نے کسی نے سوچا اس کے گھر کو آگ لگ گئی،
کسی نے کہا بچے مر گئے صاحب، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا۔ جب وہ قریب آیا نبی پاک نے فرمایا راستہ دو اسے آنے۔ جب حضور کے قریب آیا سرکار نے کندھے پہ ہاتھ رحمت کا ٹکایا، فرمایا ہوا کیا ہے؟ اب وہ جو بولا وہ غور سے سنے۔ اس نے کہا میرا نبی، رب نے مجھ پہ کرم کمایا، ایک دن وہ آیا تھا میرے گھر میں ایک بیٹی نے جنم لیا، پر ہمارے دل پتھر کے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پہلے تو میں نے اسے زندہ چھوڑا، کس لیے؟ تاکہ میں اس سے جی بھر کے انتقام لے سکوں۔ میرے نبی، میں نے اسے جانوروں میں، وہ بیچاری پلتی رہی جیسے پلی، یا میری بیوی اسے کہیں دور چھوڑا۔ جب وہ بڑی ہو گئی اب وہ دوڑتی پھرتی تھی، اس کو یاد ستاتی تھی ماں باپ کی۔ ایک دن جانوروں کے ساتھ پھرتی پھراتی گھر آ گئی، اور مجھے ذہن میں میرے آیا کہ شاید یہ میری بیٹی ہے۔ نفرت کی آگ تھی میرے سینے میں۔ میں نے اپنی ہی بیٹی کو میں نے اسے پکڑا، اور پکڑ کے میں نے اسے رسیوں میں گویا جکڑا۔ اب میں اسے لے گیا جنگل کی طرف۔ جب میں جنگل میں لے گیا میں نے اسے بہلایا پھسلایا۔ اب وہ چپ کر کے بیٹھی، میں نے گڑھا بنانا شروع کیا۔ میرے کریم میں گڑھا کھودتا تھا، مٹی میرے چہرے پہ پڑتی تھی۔ وہ اٹھ اٹھ کے کہتی تھی بابا تھک جائے۔ میں اس کو مارنے پہ تلا تھا، وہ مجھے جینے کی دعائیں دیتی تھی۔ میرے کریم پتہ نہ تھا محبت بیٹی کی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے سینے میں دل نہ تھے، پتھر تھے، انگارے تھے۔ مدنی میں گڑھا بناتا رہا، میری بیٹی مجھ سے پیار کی صدائیں لگاتی رہی، مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے آدم قد گڑھا بنایا، اب نفرت سے اسے پکڑا، پکڑ کے اسی گڑھے میں دھکا دیا۔ جب وہ گری اس کی چیخ نکلی، مجھے زندہ مارنے والے میرا جرم تو پتا۔ میں نے تیرے گھر نہ کبھی ایک ٹکڑا کھایا، نہ پانی کا تو نے کبھی پیالہ پلایا۔ میں جانوروں میں گرتی پڑتی رہی، جہاں میں پھرتی رہی، بس ایک دن تیرے گھر آئی، ایک دن، اور نہ تجھے باپ کہہ سکی، نہ بھائیوں کو بھائی کہہ سکی، نہ ماں کو ماں بول سکی۔ میں کبھی بھی اپنے لب نہ کھول سکی، میری ساری حسرتیں میرے اندر دفن ہو گئی۔ لیکن آج جرم بتا، مجھے بے شک مار دے، زمین میں گاڑ دے، لیکن میرا جرم تو بتا میں نے کیا ہے کیا؟ میرے نبی، میں نے پھر مٹی ڈالی۔ سرکار نے جب یہ سنا میرے نبی کی پلکوں کے بند ٹوٹ گئے۔ سرکار دو عالم کو ہچکی لگ گئی۔ اب صحابہ کرام نے مرکز کائنات کا یہ حال دیکھا، اب پورے مجمع پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہر کوئی اپنی غلطیاں یاد کر کے روتا ہے، ہر کوئی آنکھیں بھرتا ہے۔ میرے نبی نے رو کے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا نبی، میں نے پھر مٹی ڈالی۔ جب کمر تک میری بیٹی مٹی میں ڈوب گئی، اس نے پھر صدا دی۔ اس نے کہا اپنا چھوٹا سا وہ میلا سا چیتھڑا کھینچنے لگی اور کہنے لگی مارنے والے ایک احسان کرتا جا، یہ میرا چیتھڑا ہے، یہ میرا گندا سا لیرا ہے، یہ کھینچ کے لے جا۔ میری بد نصیب ماں جب مجھے یاد کرے گی، رو رو کے اپنے آپ کو برباد کرے گی، تو میرے اس دوپٹے کو یاد کر کے تسلیاں پائے گی۔ میرے نبی، مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ آخرکار میں نے گردن تک اپنی بیٹی کو مٹی میں غرق کر ڈالا۔ آخری چیخیں اس کی بلند ہوئی، اس نے کہا میرے قاتل مار مجھے، اب زندگی کا چراغ بجھا دے، پر میری آخری منت ہے مجھے زندہ نہ گاڑ، میری ہچکیاں نہ سن، میرا تماشا نہ دیکھ، کسی کا وار کر کے میری گردن اتار دے، مجھے ایک وار میں مار دے، مجھ پہ احسان کر، میری زندگی کا چراغ ایک ہی لمحے میں بجھا دے، مجھے زندہ غرق نہ کر۔ میرا نبی، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی روتے روتے فرمانے لگے پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور، اب رات کو جب سے آپ نے فرمایا
اب ذرا توجہ رکھنا، جب سے آپ نے فرمایا جو ایک بیٹی کو پالے گا محمد عربی جنت میں اسے آپ سنبھالے گا۔ میرا نبی آپ نے پھر فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا عزت احترام کے ساتھ، جب وہ میدان حشر میں آئے گا میرے نبی آپ نے بتایا وہ میرے ساتھ ایسے جائے گا۔ میرا نبی اب دیکھا آپ کو، آپ کی بیٹی دروازے پہ آتی، آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، میرا نبی بہت دیر کر دی، آپ نے آتے آتے میرے آقا ہم نے اپنی بیٹیاں قتل کی، ہم نے اپنی بیٹیوں کی اپنا چراغوں کو بجھایا پر ایک نہیں۔ حضرت ایک صحابی تھے حضرت قیس، وہ کہا کرتے تھے میں نے 13 بیٹیاں مار ڈالی۔ رسول پاک نے جب وہ کہہ چکا رو رہا ہے، حضور نے فرمایا پھر بتاؤ کیا ضرورت تھی؟ میرا نبی پھر کیوں فرما رہا پھر بتا؟ اس نے پھر یہی ساری بات بتائی، پھر رویا مجبور۔ سرکار نے کہا پھر بتا۔ میرا نبی بتا رہا تھا لوگوں میں آیا ہوں، میری آمد کو معمولی نہ سمجھنا۔ اللہ میری یاد بھلا نہ دینا، جب اپنی بیٹی سے پیار کرنا اپنے نبی کو یاد کرنا، جب بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا اپنے نبی کو یاد کرنا، جس وقت اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھانا اپنے نبی کو یاد کرنا، جس نے تمہارے سینوں سے کینہ نکال کے انگارے نکال کے تمہارے سینے میں بیٹیوں کی محبت ایسے بھر دی کہ بیٹی جس وقت تمہارے گھر سے رخصت ہوتی ہے پتھر دل باپ، بڑے پیتے والا باپ گردن جھکا کے رو رہا ہو۔ فرمایا اس دن اپنے نبی کو ضرور یاد کرنا۔ اسی لیے کہا دیا ہے جب نکاح پڑھاؤ بیٹی کا تو اپنے نبی پہ درود ضرور پڑھنا، اپنے نبی کا خطبے میں نام لینا، کیونکہ وہی محسن اعظم ہے۔ میں نہیں سمجھ پاتا کہ لوگ کیوں پوچھتے ہیں کہ میلاد منانا کیسا ہے، میں آج تک نہیں سمجھ سکتا۔ میرا دل کرتا ہے جب لوگ یہ کہیں ہم زندہ گڑ جائیں مسلمان بن جائیں، ہم اتنے ذلیل ہو گئے کمین ہو گئے، اس نبی کی یاد کے لیے ہمیں دلیل چاہیے تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ رسول پاک نے 3 مرتبہ اس صحابی کو کہا پھر بتا، پھر بتا، اور پھر ایک نہیں ہے۔ یہاں سعصع بن ناجیہ فرزدق شاعر گزرا ہے عرب کا، اس کے دادے نے بتایا، کہا میرا سونا محمد تو کیا پوچھتا ہے ہمارا حال؟ اس نے کہا تیری صدائیں جب گونجی تھیں میں نے 360 بچیاں لوگوں کے گھروں سے لے کر جو باپ انہیں گاڑنے چلا تھا میں نے ان کو پکڑ لیا ہو، ان کو نہ مارا۔ کہا پھر پتا ہے میرا سوڑا محمد میں نے کیسے بچائی بیٹیاں؟ میرے نبی نے کہا کیسے پھر بچائی؟ اس نے کہا میں نے 11 اونٹ دیے ایک باپ کو، 11 اونٹ لے لو، ان بچیوں کو چھوڑ دو میں پالوں گا۔ میرا نبی میں بچیوں کو پالتا رہا، میرے رسول نے ساسا کو پکڑا، فرمایا ساسا کلمے کی صدا لگا۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا فرمایا رب نے تیرے احسانات کے بدلے چکا دیے۔ سوچو ذرا میرے بھائیوں، یہ تو ایک بیٹی کے رشتے کے تقدس کی پامالی ہے۔ ایک داغ ہو تو سیلے اپنا گریب یارب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے۔ ایک بیٹی کا دکھ نہ تھا غم نہ تھا، یہاں تو ہر گھر میں یہی حال تھا۔ قرآن پاک خود بتا رہا ہے تو تم پوچھو گے کہ پھر بدلا کیسے زمانہ؟
جو جماعتیں بڑا مان کرتی ہیں ہم نے بڑا دین کا کام کیا ہے اور پوچھتی ہیں نبی کا میلاد کیوں کرتے ہو، ان سے پوچھو کہ تم نے کینیڈا سے لے کر مشرق تک تم نے کہاں کہاں سے چندہ لیا، تم نے کتنی بڑے بڑے سیکٹریٹ بنائے، تم نے کتنے کتنے لاکھوں کے مجمع اکٹھے کیے اور تمہیں صدیاں بیت گئیں۔ میرے نبی کی پوری عمر 63 سال، 40 سال اپنے پہ لگائی، 63 سال پوری کائنات پہ لگائی، اور میرے نبی کا یہ کمال رہا کہ اس آگ میں جھلستی کائنات کو وہاں سے نکالا، رحمت کے ہاتھ سے سنبھالا، اور جانتے ہو پوری 23 سال میں کر دیا دنیا میں اجالا۔ تو کہنا چاہیے واہ کملی واہ۔ اب میں کہتا ہوں اس کو یاد نہ کریں کس کو کریں؟ اگر ان کا استحقاق نہیں ہے تو پھر کوئی بھی دنیا میں نام پاک نہیں ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ یاد اولاً یاد میرے نبی کا استحقاق ہے، میرا نبی پوری کائنات سے پاک ہے، اور یہ لقب جچتا ہے محمد عربی شہ لولاک ہے، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ساری کائنات اس کے قدموں کی خاک ہے۔ کسی دل والے نے کہا تونے جگ سارا پیہار سنگار کرے، تونے جگ سارا پیہار سنگار کرے، میرے مدنی سئی تو ہے چل، اندی صورت وکھری اندی سیرت وکھری اندی زلف دے وکھرے پیچ، اندے بین ڈٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جند گئے ویچ، بخت فدا سہ سچیاں ٹوریاں سہ پلل ٹورے سٹ کیچ، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کیسے آج یہ پھر کیسے ہوا کہ اگر میری ایک بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میں گھر گیا، میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا لڑے ہیں، اور میں نے جب ان دونوں سے پوچھا کیوں لڑے تم، اب مجھے جب انہوں نے دونوں نے بتایا تو غلطی میری بیٹی کی تھی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کے بیٹے کو ایک تماچا مارا۔ آپ سن رہے ہیں؟ میری بیوی نے آہستہ سے الگ سے مجھے کہا آپ نے انصاف نہیں کیا، غلطی بیٹی کی تھی، تھپڑ آپ نے بیٹے کو مار دیا۔ میری گردن جھک گئی، میں نے کہا مجھے معاف رکھنا، میں نے انصاف نہیں کیا، لیکن مجبور ہوں، میرا بیٹی کی طرف ہاتھ اٹھ نہیں سکتا۔ آج بیٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، ماں لے جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت فراق لے کے اسے پہناتی ہے، پھر اسے کہتی ہے میری پری ہے۔ آپ کو اگر حدیث پاک پڑھیں تو پہلے صرف باپ نہیں مارتے تھے، جب ماں کو پتا چلتا تھا میرا خامد اس کو میرے سینے پہ رکھ کر اس کی گردن مروڑ ڈالے گا، وہ خود بیٹی کو مار کے پھینکا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مائیں خود مار ڈالتی تھی کہ اس بڑی مصیبت سے یہی اچھی میں اپنی گود کو خود خالی کر دوں۔ اب سوچو ذرا، وہ موسم پھر یہ موسم، آخر موسم کے بیچ میں کب آئی بہار؟ سوال پھر میرا وہی ہے، کب آئی بہار؟ کب خزاں کا دور گیا، کب بہار کا دور آیا؟ یہی
महीना रबीउल अव्वल का आया था, रब ने करम कमाया था, रहमत कमी बरसाया था, काली कमली वाला आया। ज्यादा मंतिक की जरूरत नहीं, बड़े दलाइल की जरूरत नहीं है, बस यही कह सकते हो कि मेरे नबी ने मेरी बेटी को बेटी बनाया है, मैंने इसीलिए मिलाद मनाया है। तू पढ़ा लिखा है, तूने पढ़ लिख के सब कुछ गवाया है, और जाहिल तूने कुछ भी नहीं पाया है, पर हमने अपने मोहसिन की याद को मनाया। लेकिन सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि ये बहार का कोई तरीका तो होगा, ऐसे तो नहीं। अब उसके तरीके दो थे। मेरे नबी का खुद कैरेक्टर और किरदार था, और मेरे नबी का फरमान था। मेरे नबी के फरमान में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि मेरा नबी मस्जिद में सहाबी बकरियां चरा रहा था। कैरेक्टर इतना बुलंद था। हुजूर मस्जिद में सहाबी बकरियां चरा रहा है, मेरे नबी की मस्जिद में सहाबा कुछ खड़े थे, मेरे नबी ने बोला बैठ जाओ, और जो बकरियां चरा रहा था वो वहीं बैठ कर। किसी ने कहा अब्दुल्ला तुझे नहीं बोला, तुझे नहीं बोला। उसने कहा किसको बोला? कहा जो मस्जिद में थे उनको बोला। उसने कहा मैं मजबूर हूं, आवाज मैंने भी सुन लिया। ये कैरेक्टर की ताकत है। जो मैं बोल रहा हूं, मेरा कोई बुजुर्ग उठकर कह सकता है कि तूने गलत कहा, लेकिन अगर मैं कुछ करके दिखा दूं तो मेरे काम को तो कोई नहीं जुटला सकता। अगर वो काम हो तो मेरे नबी के बोल में भी ताकत थी, मेरे नबी के बोल में भी ताकत थी, पर किरदार उससे भी ताकतवर था। जब बोलते थे मोती रोलते थे, जब लब खोलते थे। इल्म फन का शहंशाह, नबी के दर का सच्चा गदा, नाम था अहमद रजा। ठीक कहा, वो गुल है। अब ये कलाम जरा औखा है, हिम्मत करें तो सौखा। वो गुल है लब हाय नाजुक उनके, वो गुल है लब हाय नाजुक उनके, के हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे नी बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, रजा और उससे हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। सदके तेरे मदनी मेरे इक्के ही फेरे, रहमत के बसेरे। क्या समझे ये बटेरे? गौर तो फरमाए कि आखिर इस खदाज रसीदा चमन में बहार आई कैसे? दो वजह थी, एक था कुव्वते किरदार, दूसरी थी ताकते गुफ्तार, बीच में थी मेरी सरकार। सीने में छुपा था प्यार, नहीं समझते ये दुनिया के गद्दार, वो रजा के नेज़े की मार, के अदू के सीने में गार, किसे चारा जोई गवार, ये वार वार से पार, इन पे बदनीयती की मार। क्या समझते हैं ये कौन है मदनी सरकार? अब किरदार का आलम ये है कि जब बेटियां पैस रही थी, रब ने मेरे नबी को एक बेटा दिया, वो भी ले लिया, ये भी एक सोच है। दूसरा दिया, वो भी ले लिया। रब बेटे देता रहा, दे दे के लेता रहा, और जब बेटी दी, एक दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, फिर चौथी दी, और रब नहीं समझ
सके ये हम सबब, तू नहीं है मेरे मोहम्मद का रब। उस वक्त भी और अब भी बेटों पे ज्यादा खुशी होती थी और होती है। गैर जो थे नबी के दुश्मन, मेरे नबी को जरूरत थी कि भाई हो, भाइयों पे मार होता, भाई बाजू होते हैं, लेकिन मेरे रब तूने क्या किया, न मेरे मोहम्मद का भाई बनाया, बेटे दे दे के ले लिए, तूने मेरे नबी को तन्हा कर दिया और जिम्मेदारी पूरी कायनात की दे के तन्हा कर दिया। उसने कहा मैंने ठीक किया ताकि मेरे नबी पे किसी का एहसान न रहे, किसी खतीब का ये गलत बयान न रहे कि बेटों की वजह से है। फरमाया मेरा नबी तन्हा आएगा और पूरी कायनात पे छाएगा, ज़माना इनके गुण गाएगा, और रब जो वादे कर रहा है वो पूरे फरमाएगा। ये नाम मदीने से निकल के एम्स्टर्डम की बस्ती में जाएगा। तो ये भी उसका कमाल है। पर वही पुराना सवाल है क्या कि किस तरीके से बेटियां मेरे नबी की थी। 4 रब ने दुश्मनों को बेटे दिए, 12, 15, 16, और वो नामुराद जालिम ऐसे थे कि मेरे नबी के बेटे का जनाजा उठते देखा तो एक दूसरे को कहने लगे, मजाक उड़ाया कि मोहम्मद अबतर हो गए। मेरे नबी के आंसू देख के, मेरे नबी के बेटे की लाश देख के, हाथों में मैयत देख के मेरे नबी तो रो रहे थे और कह रहे थे औलाद होना अकबाद होना। साहबा पूछ रहे थे हुजूर आप भी रोते हैं? तो मैं औलाद जिगर का टुकड़ा होती है, जब जिगर के टुकड़े जुदा होते हैं आंखें रोती हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर रो रहे थे, काफिर मजाक उड़ा रहे थे, कहते थे अब ये अबतर हो गया, अब इसकी नस्ल खत्म, अब इसका नाम खत्म, अब इसका पैगाम खत्म, अब इसका दीन खत्म, अब इसका इस्लाम खत्म, अब इसकी याद खत्म, अब इसका चर्चा खत्म। अली बिगाना बेटा कब तक साथ निभाएगा, अबू बकर बिगाना बेटा कब तक साथ निभाएगा। मेरे नबी के नाजुक दिल को चोट लगी। मौला लोग कहते हैं मेरा नाम खत्म, मेरी आल खत्म, मेरा जिक्र खत्म, मेरी याद खत्म, पर मैं मदनी ऐन की ना सुन, मेरी सुन। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तेरा जिक्र होगा घर घर। जब तक कायनात आबाद रहेगी, वादा रहा तेरी याद से दुनिया शाद रहेगी। ये रब ने जो वादा फरमाया है इस शक्ल में उसने वादा पूरा कर दिखाया। ये आपने खुद नहीं मनाया है, किसी ने कर्म फरमाया है। अब हुआ क्या, उधर मामला ये कि काफिर मजाक उड़ाते हैं कि बेटे खत्म हो गए। रब ने क्यों ऐसा किया कि बेटियां जिंदा रखी, हालांकि जरूरत तो थी तनोमंद बेटों की, लेकिन मेरे रब ने कहा कि उधर तेरे लिए जरूरत नहीं है, जरूरत ये है मेरी तेरी बच्चियां कौम की बेटियां ये जमीन में गाड़ी जा रही है, मेरा मोहम्मद तेरे जरिए मैंने इन्हें बचाना, और तूने मिसाल बन के दिखाना है। अब क्या एक बेटी, पहली बेटी उस माहौल में, आपने माहौल तो समझ लिया क्या था। उस मौसम में बेटी पहली नबी के घर आई और हजरत उम्मे ऐमन थी दाई, खादमा थी मेरे नबी के घर। जब पहली बच्ची हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की झोली में आई, हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पे गोया आखिरी लम्हा आया। क्यों? इसलिए उन्होंने सोचा कि जो गैरतमंद कहलाते हैं वो बेटियों को ताजा जमीन में गाड़ के आते हैं, और मेरे मोहम्मद से बड़ा गैरतमंद कोई नहीं, लिहाजा आज मेरी गोद भी उजड़ गई। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया और रोते रोते लरसते होंठों से फरमाया,
جا میرے سونے محمد کو بھی بتاؤ افسوس افسوس تیرے گھر بھی ایک بچی نے جنم لے لیا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں اب میں نے سنا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں نے بتا دیا تو پہلے مجھے ذبح کریں گے کہ تو نے یہ گندی خبر سنائی کیسے، پھر آ کے ماریں گے اپنی بیوی کو، پھر بچی کو ذبح کریں گے۔ کہتی ہے قدم آگے اٹھاتی تھی گیر پیچھے جاتی تھی، پر حکم تھا میری مالکن کا۔ میں گئی اور جب حضور کے پاس پہنچی میں کانپتی رہی بید کی طرح، اور میں کہتی رہی افسوس افسوس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا، کہا بی بی بول بھی دے، ماں جی بول بھی دو، کہتی کیا ہو، کیا تڑپ تڑپ کے لرز لرز کے باتیں بناتی ہو؟ بی بی کہتی ہے میں نے ڈر ڈر کے میرے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکلے، میں نے کہا میرا پیارا محمد تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، بس اتنا کہنا تھا۔ حضور اٹھے اور سر پٹ دوڑے۔ سبحان اللہ۔ موسم کو پیش نظر رکھو اور کائنات کا لکھ داتا دوڑ رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں سمجھ نہ سکی کہ نفرت کی دوڑ ہے یا محبت کی دوڑ ہے، میں سمجھ نہ سکی انکار ہے یا اقرار ہے، دشمنی ہے یا پیار ہے، میں نہ سمجھ سکی۔ میں کیونکہ پرانی خادمہ تھی، میں دوڑی پیچھے کے جا کے بی بی کو بچاؤں، سوچ یہی تھی بی بی کو بچاؤں، سمجھاؤں پیارے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بی بی کہتی ہے میں پیچھے سے کہتی تھی سونا محمد تو کریم باپ کا بیٹا ہے، تیرا دادا کریم تھا، اے بچیوں کو نہیں مارتے میرے سونے محمد، عورت کا کوئی گناہ نہیں ہے، دینے والا کوئی اور ہے، نہ مار نہ مار۔ میں صدا دیتی تھی کیونکہ میرے من میں یہی تھا جو دیکھتی تھی، لیکن وہ حضور آگے میں پیچھے۔ حضور اپنی چوکھٹ پہ پہنچ گئے، دہلیز پہ قدم ٹکایا اور حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو لیٹے پایا۔ آپ نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے پہ ایسے جا کے نظر ڈالی، بی بی سمجھی موت کا سایہ میرے سر آیا۔ اب حضور نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھایا، دہلیز پار فرمائی، اب بی بی کے چہرے کو تکا، میرے نبی کے ہونٹوں پہ تبسم مچل گیا۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نیم پنجابی میں کہتے ہیں جنا لگ محبوب دے مرک پودے کوہتور اتے کڑکاٹ ہوتے۔ میرا نبی مسکرایا، حضور نے وہ کہتے ہیں کہ تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ ایسے حضور مسکرائے، بی بی پھر نہ سمجھ سکی، کہا یہ تنزیہ مسکرانا ہے یا خوشی کا شادیانہ ہے؟ میں نہ سمجھ سکی، میں موت کی آغوش میں تھی۔ سرکار نے آگے قدم بڑھایا، اب میں تو اسی عیش بیس میں تھی، تذبذب میں تھی، اب آگے وہ قدم بڑھا رہے تھے، پیچھے ام ایمن کھڑی ہے، آگے بی بی سوئی ہے اور میرے نبی آگے چل رہے تھے۔ جب عین قریب پہنچے تو میرے نبی کے لب کھلے، گلاب کی پتی کھل گئی، غنچہ کھل گیا۔ اللہ اکبر، ایک موہ بدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، دکھلا کے پھپن، سنوا کے سخن، لوٹ گیا پورا تن من دھن۔ سبحان اللہ۔ سرکار جب آگے بڑھے اور یہ پہلا باپ تھا زمین کی چھاتی پر جس نے بیٹی کی پیدائش پہ بیوی کو کہا علی اللہ کے
یا خدیجہ، خدیجہ مبارک ہو، رحمت کا بادل برس گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے مجھے یقین نہ آیا کہ آج ایک باپ نے مسکرا کے بیوی کو بیٹی کی پیدائش پہ مجدہ جعفزہ سنایا، مبارک ہو۔ سرکار نے جب آگے قدم بڑھایا، بی بی کہتی ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ گلابی ہاتھ ایسے آئے ریل کی طرح اور میری بچی کو اٹھایا، اور اٹھا کر جب میرے محمد نے اسے سینے سے لگایا اور اپنے کافوری نوری ہونٹوں کے اپنی بچی کے ماتھے پہ ٹکایا اور دیکھ کے فرمایا یہ تو ہو بہو تصویر محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہتی ہے میں نے خوشی سے چیخ ماری، آج پتا چلا خوشی سے بھی کوئی روتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے رو کے کہا میرے محمد میرے سارے قرضے ادا ہو گئے، میں نے جس دن آپ کو اپنایا تھا لوگوں نے تانے دیے تھے کہ یتیم کو تو نے زندگی کا ساتھی بنا لیا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے محمد آج میں سینہ تان کے رب کی عورتوں کو بتاؤں گی کوئی آیا میرے محمد جیسا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کری میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، کوئی جوڑاوے نالاندا جیانو گل لانا ہوندا کم لج پالاندا، صدقے تیرے مدنی میرے آج بیٹی کو ایسے اٹھایا جیسے ادب والے قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتے۔ نبوت نے بچی کے منہ کو چوما، جبریل بھی لگتا ہے اس گھر کے گرد رحمتیں لے کے گھوما، دھوم مچی آسمانوں میں مولا لگتا ہے انقلاب آ رہا ہے، رحمت کا جواب آ رہا ہے۔ حضرت ام ایمن کہتے ہیں پہلی بیٹی پھر دوسری پھر، اب ذرا غور سے سننا، جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، بلکہ پہلی بیٹی کو جب 7 دن گزرے میرے نبی نے کہا، فرمایا ام ایمن جا گلیوں میں ہوکا دے۔ کہا میرا سونا پیارا محمد کیا کہوں؟ فرمایا سب مکے والوں کو کہو میرے گھر آؤ، میری دعوت کھا جاؤ، آؤ میری دعوت کھا جاؤ۔ اب جو گئی ام ایمن ہوکا جو لگایا، آخر میرے نبی کی ذات سارے آئے، جب آ گئے آ کے کھا گئے، لیکن کھانا اور چپ کر کے چلے جانا یہ طریقہ ٹھیک؟ طریقہ یہ ہوتا ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ عمران صاحب بہت اچھے ہیں، یہ مسجد شریف کے انتظامیہ والوں آپ کا شکریہ، جی حضرت صاحب آپ کا شکریہ، تو کم از کم 2 لفظ بندہ بول دے، اس منہ کی کھڑکی کھول دے، 2-4 موتی رول دے، کوئی گھاٹا نہیں ہوتا۔ منہ سے بولنے میں کون سا نقصان ہوتا ہے؟ لفظ تو 2 ہی ہے، اللہ اکبر۔ اب بی بی نے جب ہوکا دیا سارے آئے، اب کھانا کھاتے تھے، بار بار پوچھتے تھے کہ سونا محمد بڑی خوبصورت دعوت بنائی، مگر اس دعوت کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ اتنی اچھی دعوت کاہے کو کھلائی۔ فرمایا کھا لو پھر بتاتے ہیں۔ جب کھانا لیا کھا، اندر گئے پیارے مصطفیٰ، بچی کو لیا اٹھا، اب رحمت کا پیکر آیا۔ پہلی ضرب تھی اس غلط دماغ پر، پہلی ضرب تھی صداقت کی اس پتھر والے سینے پر، سلام اس کے مدینے پر۔
जुबान से नहीं समझे, किरदार से तो समझेंगे। ये ज़र्ब थी कैरेक्टर की, अमल की, ये एक्शन था नबूवत का। जब सारे खड़े थे कि काहे को बुलाया, क्यों इतना खाना खिलाया, मेरे नबी ने बच्ची को उठा के सामने उसका मुखड़ा दिखाया, फरमाया रब ने करम फरमाया है, ये फूल मेरे घर आया है, मैंने बेटी के विलादत का जश्न मनाया है। आज पहली ज़र्ब लगी, आंखें खुली जालिमों की, और कहने लगे अच्छा इस चीज की आमद पे भी खुशी होती है। फरमाया इतनी होती है कि जश्न होता है। शैतान खड़ा रोता है कि आज लगता है कि कुछ कुछ होता है। आज का मैं नहीं कह रहा, जो रोए सो रोए, वो तो देखेगा कैसा तो रोएगा। मैं तो ये कह रहा हूं तब की बात है। अब मेरे नबी ने एहसास सोया जगा दिया, उनके ज़मीर को बेदार फरमा दिया, उनको हल्का सा कचोका रहमत का लगा दिया। फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, फिर अब बेटियों के लिए मेरे नबी ने सिर्फ यही नहीं, जब चौथी बेटी पैदा हुई हजरत फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे ऐमन बताती है कि अब बीबी पैदा हुई जब बच्ची मेरे नबी की, मैं बिन बोले दौड़ी। पता हो ना कि कुछ मिलेगा तो हर कोई आता है, और कुछ न सही तबर्रुक तो मिलेगा। अल्लाह अकबर, सारी बीबी कहते मैं दौड़ी हुजूर की तरफ। जब मैं दौड़ रही थी, एक पागल औरत थी जिसका नाम था सलीमा, खजाई कबीले की थी पागल, कपड़े फटे रहते थे, मिट्टी में अटी रहती थी। मैं दौड़ रही थी, वो दौड़ के सामने आई, आके कहने लगी ओ आज हिरनियों की तरह चौकड़ियां भर रही है, कोई बड़ी खुशी मिली है। मेमन कहती है मैंने कहा पहाड़ों से भी बड़ी खुशी। कहा क्या? कहा मेरे मालिक सोने मोहम्मद के घर चौथी बेटी। औरत बेहोश होके लिपटी, उसने कहा पागल। पागल औरत ने मेमन को कहा पागल, दीवानी, मारी जाएगी। कहा क्यों? कहा चौथी बेटी की खबर देगी उसके बाप को, मारी जाएगी। मैंने कहा सलीमा तू पागल है, मेरे लिए तो आज ईद है, क्योंकि सोने की दीद है। गुलाम फरीदा लख ईद बने सो, जना बिछड़े मिल से नमाही। कहती है मेरे लिए तो ईद है। उसने कहा कि तू पागल, मर जाएगी। मैंने कहा तू क्यों कह रही है? अब वो फट पड़ी रो रो के। उसने कहा मेरा फटा गरेबान, मेरी बालू में मट्टी देख के पागल समझते हैं लोग, मेरी चीखें सुन सुन के मुझे पागल समझते हैं, मैं पागल नहीं। कहा फिर ये हाल क्या बना रखा है? उसने कहा एक दुख है पहाड़ जितना, मैंने उजड़े सीने में बसा रखा है। बीबी उम्मे ऐमन कहते मैंने पूछा हुआ क्या? उसने कहा इस सीने पर 7 बेटियां ज़िबे हो गई। मैं जन्म देती रही, मेरा खामद मेरे सीने पे रख के मेरी बच्चियों की गर्दन मरोड़ता रहा, यहां तक कि मैं पागल हो गई। अब न मरती हूँ ना जीती हूँ, आहें भरती हूँ, मेरी गोद नहीं उजड़ी, मैं सारी उजड़ गई। मेहमान अगर तू सच बोल रही है कि एक बाप ऐसा भी आया है जो बेटियों की आमद पे खुशी करता है और बेटियों की इज्जत करता है और बेटियों से प्यार करता है, उसको मुझ उजड़ी का एक पैगाम जरूर दे देना। उसे कहना कि ओ सोने मोहम्मद, या हर बाप को मोहम्मद बना दे। सुभान अल्लाह। हर बाप को अपने जैसा बना दे, हर बाप के सीने में प्यार की फुहार डाल ताकि हर बाप
اپنی بیٹی کا ماتھا چومے، ہر باپ اپنی بیٹی کے احترام کرے، یا بنا دے ہر باپ کو محمد، یا اجاڑ دے کہے خدا کو کائنات۔ ایمن نے جب حضور کو خبر سنائی میرا نبی آیا، میرے نبی نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے ایمن کو دیکھا، گویا پیغام دیا کہ وعدہ رہا بیٹی بیٹی ہو جائے گی۔ اور پھر وہی مکہ فتح ہو رہا ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی یتیم بچی ایک گلی سے نکلی، میرا نبی آگے تھا، وہ یتیم بچی پیچھے دوڑی، اس نے کہا امی امی، چاچا، میرا محمد چاچا۔ حضور کو صدائیں دیتی دوڑی، حضور نے بچی کو دوڑتے دیکھا، شکل پہ صورت پہ نظر پڑی، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا۔ اللہ، حضور کے بازو پھیل گئے اور جنگ احد کا خونی منظر میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اور اپنے عظیم چچا حضرت امیر حمزہ کی کٹی پھٹی لاش سامنے آ گئی۔ میرے نبی نے روتے ہوئے بچی کو اٹھایا اور پہچان گئے، یہ تو میرے امیر حمزہ کی یتیم بیٹی ہے۔ میرے نبی نے اپنے کندھے سے لپٹایا اور کہا میرے خدا، میں نے بیٹیوں کی بڑی خدمت کی ہے، آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹی بیٹی ہو گئی کہ نہیں۔ صحابہ کا بڑا مجمع تھا، میرے نبی کے کندھے سے وہ بچی لگی ہوئی تھی، اور میرے نبی نے صدا دی، میرے دوستو یہ ایک یتیم بچی ہے، تم میں ہے کوئی جو اپنی بیٹیوں کی طرح اسے پالے؟ توجہ رکھیے، ان باپوں کو صدا دی جا رہی ہے جو اپنی 7 بیٹیوں کے قاتل ہیں، 13 بیٹیوں کے قاتل ہیں، ان کو صدا دی۔ اب میرے نبی کی آواز گونجی اور ہر ہاتھ بلند، اور ہاتھ بلندی نہیں، جھولیاں پھیل گئی، ہر ہونٹ ہلا۔ پیارے محمد احسان فرما، آج گناہ غم غلط کرنے کا رب نے موقع دیا ہے، دے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کے پیار کریں گے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے خدا کے شکر کرتے ہوئے کہا سارے ہاتھ نیچے کر لو، صرف پہچانو یہ کون ہے۔ یہ امیر حمزہ میرے شیر کی یتیم بچی ہے، صرف وہ آگے بڑھے جن کا اس سے خون کا رشتہ ہو۔ حضرت مولا علی آ گیا، سبحان اللہ، حضرت جعفر طیار آ گیا، حضرت زید، اگر میرا حفظہ ساتھ میرا دے رہا ہے تو وہ سامنے آئے، اور میرے نبی نے تینوں کو کہا، فرمایا علی تجھے کیوں دوں، اپنی قربت ثابت کر۔ مان ہو گیا نا، مان ہوا کہ میری آج ڈیوٹی پوری ہو گئی، جو فرض میرے ذمہ تھا میں نے پورا، بیٹی بیٹی ہو گئی۔ فرمایا علی ثابت کرو، اپنا استحقاق حق ثابت کرو۔ کہا میرے کریم ابھی حق بتانے کی ضرورت ہے، جو آپ کا رشتہ وہی میرا رشتہ۔ میرے نبی نے کہا زید تم اپنا حق ثابت کرو۔ کہنے لگے لجپال خون کا رشتہ تو بن نہیں سکتا، کیونکہ تساں کتھاں اساں کتھاں، پیگیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تو عرب وچ خوش میں جنگ وچ تنگ، تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لو لاٹ لما، میرا اجڑی حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کوچھی، ہاں بندہ میل اخیر کتھاں، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کی تھا کوئی لیر کی تھا، تو مدنی پیر کی تھا میں فقیر کی تھا۔ سبحان اللہ، میرے کریم رشتہ تو کوئی نہیں بنتا، میں ایک زرخرید غلام، تو کائنات کا امام، میں کون سے رشتے پہ مان کروں؟ اور آپ کو یاد ہوگا رشتہ ہے میرا۔ کہا کیا؟ آپ نے جب مدینے میں کرم کمایا تھا، امیر حمزہ کو میرا ہی بھائی بنایا تھا۔
وہی بھائی آج اپنی بھتیجی کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، میرا قریب جگر کے گوشے کو پالوں گا، بیٹی اسے بڑھ کے سنبھالوں گا۔ میرے نبی نے کہا حق بنتا ہے مگر جس کا زیادہ۔ مجھے جعفر طیار سے بھی پوچھنے دو، ثابت کرے۔ جعفر طیار نے دیکھا، کہا حضور پر نور، میں ہوں ذرا زیادہ اس حق پہ مخمور و مسرور۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا تو بے شک کملی والا ہے، تیرے اوپر رحمت کا دشالہ ہے، اور میرے گھر میں بچی کی خالہ ہے۔ تسی ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ جیڑے ستے ہاتھ کھڑا کر، میرے سوا سارے جاگ دے۔ پہلا مجمع ہے جو اتنی دیر بھی جاگ رہا ہے، ورنہ ہمارے جو یہ مغرب کے غریب مجمع ہیں یہ 30 منٹ سے جب اوپر جاتے ہیں پھر خیر سے کرم فرماتے ہیں، یا نیچے سر جھکاتے ہیں، یا گھڑیاں دکھاتے ہیں، یا چپ کر کے اس اسمبلی کو چھوڑ کے وہ والا کر جاتے ہیں، واک آؤٹ فرما جاتے ہیں۔ لیکن شکر خدایا تو نے ایسا بندہ بھجوایا کہ ان کو سب کچھ سمجھ آیا۔ اللہ اکبر۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑی چٹکی کاٹ لی ہے، میں آپ کا خادم ہوں، میں چوکیدار ہوں، اس لیے ہوکا دینا میرا فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ چوکیدار رسول اللہ دا دیندہ پھردا ہوکا۔ اس لیے ایک جگہ میں گیا، میں تقریر کرنے لگا تو بعد میں تقریر ہو گئی ختم تو دو مولانا آپس میں کہنے لگے تقریر تے چنگی کرنے کا بیچارے دی اردو بڑی پھور ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے 1.5 گھنٹہ زور لگایا ہی میں مجھے بھی سمجھ رہے، یہ میری اردو کے ہی چکر میں ہے۔ وہاں وہ انگلینڈ شریف میں ایک جگہ پہ میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پہلے ایک انگریزی والا مولوی کھڑا کر دیا، اس نے انگریزی وہ گاڑی قسم کی انگریزی بولی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا چلو پھر جیسا عمل ویسا رد عمل، میں نے اٹھ کے فارسی شروع کر۔ اب وہ انگریزی والی نئی نسل یوتھ، میں نے کہا تمہارا الگ ہے بوتھ، اب وہ میری طرف، میں نے کہا تم نے مجھے انگلش کی مار دی ہے، میں نے تمہیں فارسی کی مار دی، شکر ہے تم نے مجھے ڈچ کی مار دی۔ چلے آپ کا طبیعت ہو گئی پھر تازہ، لیکن میں کہہ کیا رہا تھا؟ جعفر طیار کہنے لگے میرے حضور میرے گھر بچی کی خالہ ہے۔ میرے حضور پر اسرار مسکراہٹ مچلی، فرمایا علی زید حق تمہارا بھی بنتا ہے پر مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا حضور سمجھ گئے، پر میں نہیں تمہیں بتانا ضروری ہے، سبحان اللہ، مجبوری ہے، خالہ ماں ہوں اور میں وہ محمد ہوں، یہ تو رشتہ بنتا ہے نہ بھی بنے، میں تو دودھ کے بھی بھرم رکھتا ہوں۔ بس میرے موضوع سے یہ بات متعلق ہے کہ لوگ ماں کو ماں نہ سمجھے، ہم نے تو دائی کو بھی مائی بنا دیا۔ یہی تو اسی لیے تو میلاد مناتے ہیں، دائی کو مائی بنا دیا۔ دیکھو کل خدائی، کہیں دائی بھی مائی۔ اور اتنا میرے نبی نے کرم کمایا، جب بھی لوگوں نے میلاد منایا، اماں جان کا ذکر آیا یا نہیں آیا، بی بی حلیمہ کا ہر کسی نے گیت گایا، سمجھ نہیں آیا۔ یہی تو ہے رحمت کا سایہ، جس نے دائی کو مائی، ایسی مائی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا میرے نبی نے بیٹی کو بیٹی بنایا، بلکہ کمال یہ فرمایا بیٹیوں کو لاڈ پیار۔ اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں حضور، ایک بچی چھوٹی سی بچی کھیلتی کھیلتی حضور کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ میرا نبی مصلی پہ امام ہے، کائنات کا امام، آپ جو گئے سجدے میں وہ لپٹی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مقتدی کیا کہیں گے، اٹھایا بچی کو کندھے پہ بٹھایا، نماز ہو رہی ہے، رب بھی دیکھ رہا ہے۔ ان دنوں جبریل کا بھی آنا
आना जाना लगा रहता था। रब एतराज नहीं कर रहा कि एक ही हो रहे हैं। मेरी नमाज में ये बच्ची को उठा के क्या कर रहे हो? आपने नीचे जाना, बच्ची को पहले पकड़ के जमीन पे बिठाना, फिर रकू में जाना। देख रहा है सारा जमाना, जिब्रील का भी था आना जाना, लेकिन जिब्रील भी खुश, रब भी खुश ते तुसी भी। असी क्यों नहीं खुश? असी खुश हाँ तई ते रबियुल अव्वल। अल्लाह अकबर। इसीलिए निसार तेरी चहल पहल पर नज़र ईद रबियुल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बेटी बेटी हो गई और माँ हो गई। वो माँ जो इसी धरती पे कल राखेल बनी बैठी थी, आज वो खेल ऐसा बिगाड़ा कि माँ को उस मकाम पे पहुंचाया। कहा अल जन्नतो। जितने भी चिल्ले लगते हैं इसी जन्नत के नाम पे लगते हैं। इतनी मिलेगी, अदन मिलेगी, फला जन्नत मिलेगी। मेरे नबी ने कहा जन्नत कर दूंगा सस्ती। देख मोहम्मद अरबी की बस्ती, ये है नबी की हस्ती। क्या कहा? अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुभान अल्लाह। जन्नत है 7 आसमानों के पार। मगर कह गए सैयदे अबरार, नाजा पार रहे उर्वार। माँ के कदमों पे मुंह रख, मजे जन्नत के चख। ये किसका कमाल है? ये आमिना का लाल है। माँ को माँ, ये नहीं कहा कि माँ के कांधे पे है जन्नत। और फिर ऐसा बनाया कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, महबूबे इलाही, 6 बादशाह जिसके हाथ के बोसे को तरसते मर गए। सुल्तानुल औलिया, जब महीना चांद निकलता है, महीना खत्म होता है, तो ये पर्रों वाला खोया वली जाके सिमट के अपनी बूढ़ी माँ के वो पतले पतले कमजोर पांव उठा के अपने मुंह पे रख के कहता है, माँ नया चांद मुबारक हो। लोगों ने कहा निजामुद्दीन ये क्या है? कहा मेरे मोहम्मद ने तलवों को जन्नत का जलवा बना डाला। है कोई जमाने में जिसने रिश्तों का तकद्दुस इस तरह बहाल फरमाया है? माँ को माँ बनाया, बल्कि माँ तो माँ होती ही है जो सिर्फ नाम की माँ। एक साहबी ने दूसरे साहबी को गाली दे दी। गालियां देते हैं, गाली नहीं देनी चाहिए, गाली बुरी शय है। मेरे अल्लाह का फरमान है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया लोगों सोच के बोला करो। तुम्हारे मुंह से जुबान हिलती है और फरिश्ते एक एक लफ्ज को लिख लेते हैं। जो कौल जुबानों निकल गया वो तीर कमानो निकल गया। सहाबी ने एक दूसरे सहाबी को गाली दी, कहा काली माँ के बेटे। क्या कहा? काली माँ के बेटे। मेरे नबी ने सुन लिया, सरकार ने वहीं से फरमाया ओ पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। एक लफ्ज ने सोए हुए को जगा दिया। रोता हुआ आया, मेरे करीम में माफी चाहता हूँ, भूले से जुबान हिल गई। मेरे नबी ने अपने लरजते होंठ खोल के फरमाया तूने माँ को गाली दी? फरमाया जानता है मैं कौन हूँ? हुजूर आप मेरे नबी हैं। फरमाया एक मेरी माँ का रंग गोरा था, एक मेरी माँ का रंग काला था, तूने काले रंग को गाली दी। मेरे नबी ने समझाते हुए कहा मेरी एक माँ का रंग। फरमाया जिसने जन्म दिया था उसका रंग गोरा था और वो मुझे 6 साल का छोड़ के चली गई। जिसने फिर मुझे संभाला था उसका रंग काला था। फरमाया तूने अपने नबी की माँ के रंग को गाली दी है।
صحابہ کرام نے کہا لجپال آج کے بعد کسی کی ماں کو گالی نہیں دے گی، کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ ہم تو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے میں سب کے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے رحمت کے ڈیرے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔